صل علی کما صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل الى آخر ما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں دین کے اعمال سکھائے ہیں، عبادات کی تعلیم دی ہے، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کے اچھے اور خوبصورت اخلاق بھی عطا فرمائے، اور ایسی خوبصورت عادات اور ایسا مزاج اپنی امت کا بنایا کہ جو آدمی آپ علیہ السلام کی مبارک احادیث کے مطابق اپنا مزاج بنا لے، وہ آدمی لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا اور لوگ اس سے بے انتہا محبت کریں گے اور اس کی عزت کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں کے علاوہ قیامت کے احوال کا بھی ذکر فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو کن حالات میں آئے گی۔ اس حوالے سے 3 قسم کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا زمانہ ہوگا، دوسرا قیامت سے پہلے کچھ علامات ہوں گی جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، قیامت کے چھوٹی علامات، اور پھر آئیں گی علامات کبریٰ، بڑی علامات قیامت کی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قریب ہے لیکن ابھی نہیں آئے گی، اور کچھ علامات ایسی ہیں جب وہ آئیں گی تو اس کا مطلب ہوگا یہی زمانہ ہے قیامت کا۔ ان علامات میں چند چیزیں آج کے درس میں عرض کی جاتی ہیں۔ ان سے ایک تو یہ یقین سے معلوم ہو جائے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچے دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور دوسرا آنے والے وقت میں اور موجودہ فتنوں کے دور میں محتاط رہنے کا طریقہ اور اپنے ایمان بچانے کے بارے میں چند باتیں معلوم ہوں گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ کون سا علم مراد ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن و سنت میں علم کا لفظ ہے وہ دین اور دنیا سب کے لیے ہے، لہٰذا آپ اسکول میں، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو بھی آپ ان فضائل کے حقدار ہیں۔ دیکھیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیے اور یہ پڑھائی ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ البتہ جہاں علم کے فضائل ہیں وہاں ہرگز یہ مراد نہیں ہے، وہاں صرف دین کا علم ہی مراد ہے۔ قرآن و سنت میں جہاں علم کا ذکر آتا ہے بس اسی کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت جب قریب ہوگی علم اٹھا لیا جائے گا، اور آگے احادیث پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا یہی قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اور علامات ساری اسی دور میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس سے مراد دنیا کا علم لیا جا سکتا ہوتا تو سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا علم بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام جس دور میں فرما رہے تھے اس دور کو دیکھیں اور آج کے زمانے کو دیکھیں
تو دنیا کا علم کتنے سینکڑوں گنا آگے بڑھ چکا ہے، پھیل چکا ہے۔ یہ ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ اگر کوئی خط آتا تھا یہاں تو لوگ لے کے پھرتے تھے، یار مجھے کوئی پڑھ کے سنا دے، وہ کوئی ملتا تھا جو پڑھ کے سنائے۔ اب یہاں جتنے بچے بیٹھے ان میں سے کسی سے کہو کوئی سنا دے گا آپ کو، پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو دنیا کا علم تو بڑا ہے۔ اس دور میں جب ایک سادہ سی دنیا تھی اور آج اتنی تیز ترین دنیا اور اتنی ایجادات ہو چکی ہیں، تو دنیا کا علم بڑا ہے یا کم ہوگا؟ یقیناً کئی گنا، سینکڑوں اور ہزاروں گنا آگے بڑھ گیا ہے۔ پہلے یہی تھا کہ 5 7 پڑھ لی، 8 پڑھ لی تو ایک اچھا پڑھا لکھا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اب ایم اے کر کے بھی سوچتا پھرتا ہے کہ کچھ اور بھی ہو تو وہ بھی پڑھ لو۔ تو علم بڑا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو وہ کون سا علم ہے جو آج کم ہو رہا ہے؟ وہ دین کا علم ہے۔ اتنا کم ہو رہا ہے دین کا علم کہ ایک اچھا بھلا مسلمان بھی نماز کے صحیح الفاظ سے محروم ہے۔ اتنا دین کا علم کم ہو چکا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ کھڑے تو ہیں لیکن پتہ نہیں کیا پڑھنے کیا کرنا ہے۔ اتنا زیادہ علم دین کا کم ہو چکا ہے کہ روضہ رسول پہ حاضر ہونے والے کو اتنی عقل نہیں اور اتنا علم نہیں کہ میوزک والی ٹیون لگی ہوئی ہے اور وہاں اس مقدس ترین جگہ پہ یہ بکواسات کی آواز آ رہی ہے۔ تو کون سا علم کم ہوا؟ دین کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت میں جہاں علم کے فضائل یا علم کی اہمیت ہوتی ہے وہ مراد دین کا علم ہوتا ہے۔ علم اتنا کم ہو چکا کہ اسلامی ملکوں کے سربراہ وہ قل هو اللہ احد نہیں سنا سکتے۔ آیت اگر پڑھتے ہیں اقوام متحدہ کے فلور پہ کھڑے ہو کے تو غلط پڑھتے ہیں۔ یہ شہزادے جتنے بھی پڑھتے ہیں ڈر لگتا ہے یار یہ آیت نہ ہی پڑھیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں، خاتم النبیین کا لفظ زبان پہ نہیں چڑھتا۔ تو کون سا علم کم ہوا؟ دین کا علم کم ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ دینی شعور کم ہو جائے گا، دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ تعالی لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، فرمایا ایسے اللہ قیامت کے قریب علم نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو آتا ہو اور اللہ چھین لے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دین کا علم سیکھنے والے تھوڑے رہ جائیں گے اور سیکھنے کے لیے کوئی اس طرف آئے گا ہی نہیں، یہ فرمایا تھا۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے گھر میں کتنے بچے ہیں اور کتنے دین کے عالم ہیں اور کتنے دنیا کے پڑھے لکھے ہیں، دنیا کے کام کاج میں لگے ہوئے کتنے اور کتنے ہیں جو دین کے عالم بن چکے ہیں۔ آج مصیبت ہے کہ ہمارے پاس بچہ حفظ کرتا ہے تو ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ یار تو حفظ کر کے دنیا میں واپس نہ جا بلکہ دین کا عالم بن، اور اگر 10 بچے حفظ کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی تیار ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، تھوڑے ہیں جو عالم بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سعادت تو یہ بھی کم نہیں کہ قرآن کا حافظ ہے اس دور میں، تجوید کے مطابق صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، یہ سعادت چھوٹی نہیں، لیکن دین کا علم تو اس سے آگے شروع ہوتا ہے کہ یہ تو پتہ چلے کہ قرآن پاک کہتا ہمیں کیا ہے، اس کی تشریح میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ تو بہرحال دین کا علم کم ہو جائے، فرمایا ایسے کم نہیں ہوگا کہ اچھا بھلا لوگوں کو معلوم ہوگا اور اللہ چھین لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا یہ کہ جو علماء ہیں علم والے وہ ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ جس علاقے سے کوئی عالم علم والا اٹھے گا دوبارہ جو اس کی جگہ پہ آئے گا وہ علم سے خالی ہوگا، آتا جاتا کچھ نہیں ہوگا، اس کو علم سے ناواقف ہوگا۔ فرمایا یوں کرتے کرتے روئے زمین جاہلوں سے بھر جائے گی، عالم ملے گا ہی کوئی نہیں، اب ملیں گے تو بہت کم ملیں گے۔
اب ظاہر ہے لوگوں کو جب میسر ہی نہیں عالم، اب لوگوں نے کرنا کیا ہے بھلا؟ جس آدمی کی دیکھا کہ اس نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس سے مسئلہ پوچھ لیا۔ جس کو دیکھا مسجد سے نکل رہے اس سے مسئلہ پوچھ لیا، تو یہ حالات ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اسے سیدھی نماز ہی نہ آتی ہو، اسے وضو اور غسل کے فرائض بھی صحیح معلوم نہ ہو، جس سے آپ دینی رہنمائی لے رہے ہیں، تو ایسا شخص آپ کی کیا رہنمائی کرے گا؟ یقیناً وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ دین سے ناواقف لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے اور انہی سے سارا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب انہیں تو خود بھی کچھ نہیں آتا، رزلٹ یہ ہوگا کہ فضلوا واضلوا، یہ جو ناواقف لوگ جن سے پوچھا جائے گا، فرمایا یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی کریں گے۔ اس کا یہ بھی سمجھ میں آیا کہ قیامت کے قریب دین کے نام پہ گمراہی پھیلائی جائے گی۔ دیکھیں نا، پوچھنے والا دینی مسئلہ پوچھ رہا ہے، بتانے والا دینی مسئلہ بتا رہا ہے، لیکن وہ باضابطہ عالم نہیں ہے۔ 4 کتابیں اس نے پڑھ لی ہیں، وہ جانتا نہیں دین کو پوری طرح، تو جب وہ مسئلہ بتائے گا تو خود بھی غلط تحقیق کرے گا، لوگوں کو بھی غلط رستے پہ لگائے گا، تو یوں فرمایا گمراہی پھیلے گی۔ قیامت کے قریب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بے عملی بڑھ جائے گی، عمل نہیں ملے گا، عمل نہیں ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی چیزوں کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر قرآن پاک موجود ہوگا، احادیث مبارکہ موجود ہوں گی، آپ کی سنت موجود ہوگی، تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو عجیب لگ رہا تھا کہ پتہ بھی ہوگا پھر بھی عمل نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، ان کے پاس بھی تو دین تھا، لیکن دیکھو دین کا کیا حشر کر لیا۔ اسی طرح دین تو ہوگا لیکن دین پہ عمل کرنے کی بالکل سوچ ہی کمزور پڑ جائے گی۔ فرمایا کہ جہالت غالب آ جائے گی، جہالت غالب آ جائے گی۔ آج اچھا بھلا آدمی بھی تھوڑا سا مسجد کے معاملے سے ہٹتا ہے تو اس میں جہالت ہی جہالت نظر آتی ہے۔ نماز پڑھ کے نکلتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مسلمانی مسجد کے گیٹ کے اندر اندر ہے، باہر تو دین ہمیں کچھ کہتا ہی نہیں۔ اس سے بڑی اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ اس زمانے کا نمازی آدمی جو دین سے جڑا ہوا اس کو بھی اتنی عقل نہیں آ رہی، اور اچھا بھلا آدمی ہو، نمازی ہو، صحیح ہو، لیکن اس حاجی صاحب اور نمازی صاحب کے گھر جب شادی ہوگی، ناچ گانا، عیاشی بدماشی سارا کچھ شروع ہو جائے گا۔ کہاں گئی نمازیں؟ کہاں گئی نمازیں؟ عجیب سی بات ہے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، چند نوجوان لڑکے غالب آ جاتے ہیں اور پورے خاندان کو کنجر خانہ بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ پورے خاندان کو چند نوجوان اغوا کر لیتے ہیں پوری شادی کو، اور ناچ گانے کا کوئی بھی اس میں کمی نہیں چھوڑتے۔ یوں لگتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ پورا گھرانہ ہی اسی طرح کا ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھے لوگ ہیں، نمازی ہیں، لیکن کیا ہے شادی کا موقع آتا ہے تو جو دین کا دشمن، دین سے ناواقف اور بدماش قسم کا آدمی ہے، اس کی زبان کھلتی ہے، حاجی صاحب کی زبان نہیں کھلتی، یہ بولتا نہیں ہے، کہتا بیٹا جیسے مرضی کر لو۔ نمازی صاحب کی زبان نہیں کھلتی، دین سے جڑے ہوں کا بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، اور دین سے ناواقف اور دین کے باغیوں کو کہتے ہیں جیسے مرضی کر لو۔ وہ ڈٹ جاتے ہیں ہم نے مہندی کرنی ہے، وہ ڈٹ جاتے ہیں ہم نے آتش بازی کرنی ہے، اور جس کو اللہ نے دین کا شعور دیا وہ بولتا ہی نہیں، وہ راضی ہے یار جو مرضی کرو۔ ایسا نہیں، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، اور ہم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم اپنی اولاد خود نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ میرے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو نمازی نہیں کہتے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون،
جن نمازیوں کے اوپر ان کی نماز اثر نہیں نہ کرتی، ان نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ جو نمازوں کو بھلا بیٹھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز پڑھی ہے پر نماز کا اثر کوئی نہیں۔ اللہ نے تجھے اپنے گھر کا رستہ دکھایا ہے، تیری وہاں 5 دفعہ حاضری ہوتی ہے، تجھے چاہیے شادی سے مہینہ 2 مہینہ پہلے بلا لو، ان کو سمجھا دو بیٹا بات سنیں، وہی ہوگا جو قرآن و سنت میں ہے، وہی ہوگا جو میرے نبی کا طریقہ ہے، شیطانی طریقہ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ تھوڑا اسٹینڈ تو لیں، دیکھیں انشاءاللہ آپ کی عزت کی جائے گی اور لوگ آپ سے انشاءاللہ احترام کر کے ایسا نہیں کریں گے۔ ہاں کوئی 2-4 آدمی بولتے ہیں، پیار محبت سے سمجھائیں، مضبوط انداز سے ان کو، خود نہیں سمجھا سکتے تو لے آئیں، سمجھا دیے جائیں گے انشاءاللہ، تو وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کو ہم سیدھے رستے پہ لانے کے لیے بولتے ہی نہیں ہیں، ہم بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ ان نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے کہ جو نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز کا ذرا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، اور اتنا عام ہو جائے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنا گندا اور برا وقت آ جائے گا کہ لوگ گلیوں پہ کھڑے ہو کے راستوں پہ یہ حرکتیں کریں گے، اور اس زمانے میں وہ بڑا نیک سمجھا جائے گا جو کہے گا یار راستے پہ تو ایسا نہ کرو۔ یعنی دینی شعور اتنا مر جائے گا اور عیاشی اتنی غالب آ جائے گی۔ دینی شعور پتہ کب مرتا ہے؟ جب شعور والے مر جاتے ہیں۔ شعور والا بولتے ہی نہیں، کہتا ٹھیک ہے یار میں کیا کروں۔ بھئی بہت ساری احادیث میں، بہت ساری آیات میں حکم ہے، اللہ نے سب کے ذمے لگایا تھا امرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جہاں خود ٹھیک رہنا ہے وہاں ٹھیک لوگوں کو بھی رکھنا ہے، جہاں اپنے خود برائی سے بچنا ہے تو لوگوں کو بھی برائی سے بچانا ہے۔ نیکی کا کہنا، نیکی کرنا بھی ضروری، نیکی کا کہنا بھی ضروری، برائی سے بچنا بھی ضروری، برائی سے روکنا بھی ضروری۔ دوہری ذمہ داری ہے اور ہم اکیلی ذمہ داری کو کافی سمجھ رہے ہیں۔ تو فرمایا زنا عام ہو جائے گا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، اور شراب کو عیب ہی نہیں سمجھیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ شراب پئیں گے، نام بدل لیں گے، نام بدل لیں گے۔ آج کتنے کتنے نام رکھے ہوئے ہیں شراب کے، میرے خیال سے اس نام سے تو بولتا ہی کوئی نہیں، اور نئے نئے نام رکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ایک برائی کو ہم جواز فراہم کر کے خوش ہو رہے ہیں، اگر غلطی کر ہی رہے ہیں تو کم از کم دکھ تو ہونا چاہیے یار میں غلط کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک گناہ ہے، بندے سے ہو جائے اور دکھ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور گناہ کر کے جو فخر کرے یار میں نے بڑا کام کیا، یار میں بہت شے ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، جو فخر کر رہا ہے تو فخر گناہ پہ فخر اور گناہ پہ خوشی کفر کی طرف لے جاتی ہے، چاہے بندہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا رہے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یار غلط کو غلط تو سمجھو، غلط پہ خوشی، غلط پہ فخر، اور اس انداز میں تو فرمایا شراب کا غالب آ جانا یہ قیامت کی فتنوں میں سے ہے اور علامات میں سے ہے۔ شراب اتنی غالب آ گئی کہ اچھے بھلے گھرانوں کے بچے، اچھے بھلے گھرانوں کے بچے دوستوں کے کہنے پہ معمولی آفر پہ شراب پی لیتے، اور اچھے بھلے نماز پڑھنے والے بھی، وہ بھی خدا نخواستہ عید کے دنوں میں یا شادیوں کے موقعوں پہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اتنی بڑی لعنت ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور دین کی تباہی کا سبب ہے، تو غلط کو غلط سمجھنا یہ تو کم سے کم بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، قیامت کے قریب مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ محدثین نے اس کی بہت ساری تفسیرات لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کے قریب مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور ایسا 2 وجہ سے ہوگا۔ ایک تو فطری طور پہ مردوں کی پیدائش اللہ کی طرف سے کم ہوگی، لڑکے تھوڑے پیدا ہوں گے، لڑکیاں زیادہ،
اور فرمایا دوسرا یہ کہ جنگوں میں جنگیں ہوں گی قیامت کے قریب، قتل و غارت گری ہوگی۔ کتنا بڑا نقصان ہوا 3 دن پہلے پشاور میں، ایسے بدبخت لوگ جنہیں اللہ کی مسجد اور اللہ کے گھر کی حیا نہیں ہے، اور نمازیوں پہ حملہ۔ بھئی حملہ تو کسی پہ بھی غلط ہے، جو بازار میں ہے، جو دفتر میں ہے، جو کہیں بھی ہے، مسلمان پہ لا الہ الا اللہ والے پہ حملہ یہ بڑا خطرناک ہے، اور ایسی حرکتوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ مرد کم رہ جائیں گے۔ بم دھماکوں میں جتنا نقصان ہوتا ہے تقریباً مردوں کا، جنگیں اکثر لڑتے ہیں مرد۔ وہ کائنات کے بزدل ترین اور گندے ترین لوگ، یہ امریکی، یورپی، یہ عورتوں کو بھی ساتھ جنگ لڑواتے ہیں، لیکن ہم خود ٹکڑے ہو جاتے ہیں، عورتوں کو جنگ تک نہیں آنے دیتے۔ ہاں مجبوری بن جائے تو کوئی اور بات ہے، مجبوری بن جائے تو کوئی اور بات ہے۔ شروع زمانے میں مسلمان بہت کم تھے، لیکن اب الحمدللہ جب سے تعداد بڑھی ہے تو ہم عورتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، بلکہ مرد حضرات ہی جنگ لڑا کرتے۔ ان کے اتنی زیادہ تعداد ہے، وہ تعداد میں بھی زیادہ، اسلحے میں بھی زیادہ، لیکن پھر بھی عورتوں کو فوج میں لا کے ان سے بھی جنگ لڑوا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے۔ وہ عورتوں کو میدان جنگ میں موت کے منہ میں ڈال کے کہتے ہیں ہم عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں، اور ہم گھر کی ملکہ بنائے بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں یار آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ محدثین نے اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا کہ مرد جو ہوں گے ان میں بھی حرکتیں عورتوں والی ہوں گی۔ بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بزدلی اتنی زیادہ، کیڑوں مکوڑوں سے ڈرنا، چھپکلی سے ڈرنا، اس چیز سے ڈرنا، بلی سے ڈرنا، یہ مرد ہیں، اسی کو مرد کہتے ہیں۔ تو آج ہماری نسل کا حال ہی یہی ہے۔ تو یہ مرد ہیں صحیح نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق، لیکن مردوں والی باتیں تو کوئی نہیں ان کے پاس۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ تعداد کے لحاظ سے بھی مرد کم اور عورتیں زیادہ۔ آپ نے فرمایا حالت یہ ہو جائے گی حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، 50 عورتوں کا نظام چلانے والا ایک مرد ہوگا۔ 50 عورتوں کا نظام چلانے والا ایک مرد ہوگا۔ وہ گھروں کے نظام کیسے چلیں گے؟ مرد رہی تھوڑے جائیں گے۔ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام احادیث بیان فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی نے آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں، جب نظام نااہلوں کے ہاتھ لگ جائے تو بس قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت دور نہیں ہے۔ نااہل لوگ کہ جو ایسے نالائق لوگ ہیں کہ وہ نظام نہیں چلا سکتے، جب معاملات حوالے ہی ان کے ہو جائیں، اور جو چلانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں ان کو تو بالکل قریب ہی نہ آنے دیا جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کیجیے۔ تو بہرحال نظام حکومت چلانے کے لیے اہل اور قابل لوگ ہوں گے تو نظام ٹھیک چلے گا، اور قیامت کے قریب نااہل لوگوں کے حوالے معاملات زیادہ کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ فرمایا ان سے بچ کے رہنا۔ جھوٹ بولنا یعنی اتنا عام ہو جائے گا، اور اچھے بھلے لوگ جھوٹ بولنے لگ جائیں گے۔ تو جھوٹ بولنا عام بھی بہت ہو چکا ہے، وہ سب کو پتہ ہے، اور ایک ایک آدمی ایک ایک دن میں کتنی بار جھوٹ بولتا ہے، عام گفتگو میں بغیر مجبوری کے، بغیر ضرورت کے، ویسے ہی جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔
حالانکہ جھوٹ بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا وقت آ جائے گا کہ جھوٹ بولنے والے بڑے بڑے ماہر قسم کے لوگ ہوں گے، وہ ایسی بات بنا کے پیش کریں گے آپ ایسے ہی چکرا جائیں گے، جتنا جھوٹا اتنا ہی سچا لگے گا، وہ جتنا بڑا دشمن اتنا خیر خواہ نظر آئے گا۔ تو فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے، ان سے بچ کے رہنا۔ بچ کے کیسے رہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جھوٹ ہے؟ بھائی بچ کے رہنا بڑا آسان ہے۔ ایک آدمی کی ذاتی زندگی دیکھ لیں اور اس کی باتیں دیکھ لیں، اگر اس کی تھیوری اور پریکٹیکل ایک جیسے ہیں تو بندہ ایک نمبر ہے، اور اگر کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے تو واضح سی بات ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا جھوٹ ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے ایک آدمی ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، جب آتا ہے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے آتا ہے، لیکن جب معاملہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخوں کا آتا ہے تو ان کو عزت سے رہا کر کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک اس آدمی کی تسبیح ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، اور ایک اس کا عمل ہے کہ وہ کر کے آ رہا ہے، کر کے آ رہا ہے۔ ایک آدمی کا ظاہر یہ ہے کہ وہ ننگے پاؤں مدینے میں جا رہا ہے، اور دوسری طرف ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو رہا کر کے اپنے بڑوں کے پاس جا کے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتا رہا ہے کہ ہم نے کتنی مشکل سے آپ کا یہ کام کیا ہے۔ اور کہا گیا تھا آسیہ ملونہ کو رہا کر کے کہ جی ججوں نے جو فیصلہ کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، خبر آئی تھی، ججوں نے جو فیصلہ کیا وہ درود پاک پڑھ کے کیا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ورد کر کے ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھا اور نبی کے گستاخ کو عزت دے دی۔ بہرحال میں کسی ایک پارٹی کی نہیں بات کر رہا، ایسے نمونے جگہ جگہ موجود ہیں، جگہ جگہ موجود ہیں۔ تو سچا آپ نے فرمایا کہ جھوٹے بڑے بڑے آئیں گے تو ان سے بچنا، بھی بچیں کیسے؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ فرمایا ان کی عملی زندگی دیکھ لیں، ان کی باتیں دیکھ لیں۔ ایک آدمی اسلام نافذ کرنے کے دعوے کر رہا ہے اور پڑھتا عید کی نماز بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں دین نافذ کروں گا اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کر لے گا؟ کہہ کچھ رہا ہے کر کچھ اور رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو سمجھ کے باتوں اور عمل میں فرق دیکھ کے سمجھ آ سکتی ہے کہ کون کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، فرمایا کہ ایک خلیفہ آئیں گے قیامت کے قریب، یقسم المال ولا یعدہ عدا، فرمایا وہ مال تقسیم کرے گا، لوگوں میں بے تحاشا مال لٹائے گا۔ ایسا خلیفہ آئے گا، مال تقسیم کرے گا، لٹائے گا مال، اور فرمایا وہ دیتے ہوئے گنے گا بھی نہیں کہ کتنے دے رہے ہوں، ایسے اٹھا اٹھا کے دے گا ہر ایک کو۔ اور یہ وہی زمانہ ہے جس کا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسا دور آئے گا کہ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کے نکلیں گے لیکن غریب کوئی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کہے گا الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑا دیا، بھائی میں زکوٰۃ کیوں لوں؟ ہر آدمی یہ کہے گا۔ یہ زمانہ آئے گا، اور آئے گا کون؟ وزیر اعظم، خلیفہ آئے گا۔ تو خلیفہ کون ہوتے ہیں؟ جب اسلامی حکومت آتی ہے، اسلامی حکومت آئے گی، اور اسلامی حکومت میں حکمران کون بنے گا؟ جس کو قل واللہ احد ہی نہیں آتی، جس کو نماز ہی نہیں آتی، جس کو دوسرا کلمہ نہیں آتا، اس کو حکمران بنا دیں گے؟ نہیں، وہاں قرآن کے حافظ، دین کے عالم حاکم بنیں گے۔ اس زمانے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا لوگوں کو مال بغیر گنے تقسیم کیا جائے گا، اور غربت ختم ہوگی۔ آج غریب ختم ہو رہے ہیں، اس وقت غربت ختم ہوگی۔ تو میں ایک دن پہلے بھی عرض کر رہا تھا، مسائل کا اصل حل یہ ہے کہ قیادت اللہ والوں کے ہاتھ میں ہو۔ اگر ان کے ہاتھ میں اختیارات ہوں گے تو سب کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جب تک ان کے نہیں ہیں، جب سے پاکستان بنا نہیں ان کو دیے گئے تو نہ دو بھائی۔ جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو امن عطا فرمائے۔ اب تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ بد امنی بھی شروع، اللہ تعالی بد امنی کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حالات یہ ہوں گے کہ لوگ
قحط میں مبتلا ہوں گے اور قتل عام بڑھ جائے گا، قتل عام بڑھ جائے گا۔ اور فرمایا حالات یہ ہوں گے کہ قاتل کو نہیں پتہ میں کیوں مار رہا ہوں، قتل ہونے والے کو کوئی نہیں پتہ میرا قصور کیا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ چلو مقتول کو تو نہیں پتہ ہوتا یار اس نے مجھے کیوں مار دیا، لیکن قاتل کو بھی نہیں پتہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ جی ہاں، قاتل کی صرف جیب گرم کی جاتی ہے، وہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ جو مجھے پیسہ دے رہا ہے وہ کس وجہ سے اس کو مروانا چاہتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ وہ سوچنے کی زحمت نہیں کرے گا، بس پیسے دے دو اور جو مرضی کروا لو۔ یہ حالات ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا اقدام کر رہا ہے، کسی ایمان والے کو قتل کر رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور مروانے والا کس نیت سے مروا رہا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ کس طرف لے جانا چاہتا ہے حالات کو۔ یہ حالات ہو جائیں گے۔ تو وہی اللہ معاف فرمائے، یہ دونوں صورتحال کا آج ہمیں سامنا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ بیدار بھی رہے، اور پاکستان کے امن کے لیے جو ہو سکتا ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ فرات، یہ عراق میں دریا ہے، دریائے فرات عراق میں ہے، فرمایا کہ اس میں سے خزانے نکلیں گے، اور فرمایا کہ وہ خزانے جو وہاں موجود ہو اور خزانے دیکھ لے، فرمایا میں نبی اس کو کہہ رہا ہوں وہ قریب نہ جائے، وہ نہ لے۔ دوسری روایات میں ہے کہ ان خزانوں پہ اتنا قتل و غارت گری ہوگی لینے کے لیے، میں لوں گا میں لوں گا میں لوں گا، کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ وہی بڑے خزانے کی طرف جانے کا کہ جان سے ہی چلے گئے، جو کچھ گھر میں پڑا ہے اس سے بھی محروم ہو گئے، اس سے بھی محروم ہو گئے۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اس مال کی طرف نہ جاؤ جو تمہیں نقصان دینے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اپنے خزانے ایک زمانے میں نکال دے گی، بڑے بڑے خزانے۔ فرمایا جیسے ستون ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ستون، سونے اور چاندی کے یوں ذخائر نکلیں گے جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں۔ اس وقت کوئی آدمی قاتل آئے گا اور کہے گا اوے اللہ کتنی غلطی کی، 1 تولہ آدھا تولہ سونے کے لیے میں نے بندہ قتل کر دیا تھا، اور اب اتنا سونا نکل آیا اور جتنا مرضی لے سکتے ہیں، وافر سونا ہے، تو افسوس کہ میں نے چند گرام تولے کے لیے کسی کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس لیے آج جو وقت ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، اچھا آدمی وہی ہے جو مشکل حالات میں اچھا رہے، مشکل حالات میں امن پہ قائم رہے، مشکل حالات میں لوگوں کی ہمدردی کرے، یہ اچھا اور سچا آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرات سے جب خزانے نکلیں گے تو ہر 100 آدمی میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ 99% لوگ تو جو لینے جا رہے ہوں گے وہ قتل ہو جائیں گے، چند ہی بچیں گے جن کو ملے گا۔ تو ایسے خزانے کا کیا کرنا کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنی جان سے ہی جاتا رہے۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، اتنے فتنے ہوں گے، آدمی کسی قبر والے کے پاس سے گزرے گا اور قبر سے لپٹ کے روئے گا اور کہے گا ہائے کاش میں مر گیا ہوتا، اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اور یہ فتنے میں نہ دیکھتا، میں مر گیا ہوتا میں یہ فتنے نہ دیکھتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا برا وقت بھی آگے آنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر اگلا آنے والا سال پہلے سال سے برا ہی ہوگا، ہر آنے والا سال پہلے سال سے برا ہوگا۔ وہ آج سے 20-30 سال پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ حکومت اگر ٹوٹ جائے نا، اللہ کرے، تو بس ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر وہ اسمبلیاں ٹوٹیں تو نئی آئی تو اس سے بڑی، پھر کہتے تھے بس صرف یہ پارٹی پیچھے ہٹ جائے نا پھر ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو وہ گئی تو پھر ہم وہیں کے وہیں اس سے آگے جتنا آگے جا رہے ہیں اتنا خراب ہو رہے ہیں۔
پاکستان کے حالات دیکھ کے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ حدیث سب سے زیادہ ہمارے پر فٹ ہو رہی ہے کہ ہر آنے والا اگلا سال وہ پہلے سال سے برا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ حجاز کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی۔ حجاز کے علاقے سے، یہ حرمین شریفین کا جو علاقہ ہے یہ حجاز کہلاتا ہے، تو اس کے کچھ آس پاس کا علاقہ آگ نکلے گی اور لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی، یعنی وہ آگ نکلے گی مشرق کی طرف سے اور مغرب کی سمت آگ چلتی آئے گی، جیسے لاوا پھٹتا ہے بہتی ہوئی آگ آئے گی۔ تو فرمایا کہ لوگ مشرق سے مغرب کی طرف بھاگتے جا رہے ہوں گے، اس طرح کی ایک آگ ظاہر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب وقت کم ہو جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا۔ قریب سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قریب کا مطلب یہ ہے کہ وقت ایسے ہو جائے گا، سال یوں گزرے گا جیسے مہینہ گزرا ہو، گزرے گا پورا مہینہ یوں لگے گا جیسے ایک ہفتہ ہی گزرا ہے، ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا۔ یہ حالات ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے میں نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا لیکن سنا ہے کہ دن بڑا لمبا ہوتا تھا، دن گزرتا ہی نہیں تھا۔ کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے تھے، یہ جہاں جہاں کام کر رہے ہوتے تھے تو ایک دن بڑا لمبا ہوتا تھا، بڑی مشکل سے گزرتا تھا۔ تو اب پتہ ہی نہیں چلتا، مہینوں پہ مہینے اور سالوں پہ سال گزرے جا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آج کے زمانے میں بہت واضح ہے، اور آگے چل کے بظاہر اور زیادہ ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، وقت سمٹ جائے گا۔ سمٹنے کا کیا مطلب ہے؟ گھڑی کی رفتار تو وہی ہوگی، کیلنڈر تو اسی طرح چلے گا۔ جی ہاں، سمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، برکت اٹھا لی جائے گی۔ دیکھیں ایک روٹی آدمی کھائے اور بھوک ختم ہو جائے تو یہ برکت ہے، اور 10 روٹیاں بھی کھا کے کہے کہ یار کچھ اور ہیں تو وہ بھی دے دو، تو یہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے، برکت اٹھا لی گئی۔ تو زمانے میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، اور اب برکت کا یہ حال ہے کہ کئی گھنٹے اپنی ہوش نہیں ہوتی، دوسروں کو چھوڑ دیں، اپنی ہوش بھی نہیں ہوتی۔ کئی گھنٹے موبائل کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی قیمتی زندگی برباد ہو رہی ہے اور اپنا ہوش بھی کوئی نہیں۔ اور جا کس طرف رہے، مانیں یا نہ مانیں، سوچیں یا نہ سوچیں، جا رہے ہیں سیدھے قبر کی طرف۔ اچانک قبر سامنے آ جائے گی اور گئی عرش ہے۔ تو اس لیے زمانہ اتنا سمٹ جائے گا، فرمایا کہ سال یوں گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ یوں گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ یوں گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے۔ وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما۔ آپ نے 15 کام بتائے، فرمایا جب یہ لوگوں میں آ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ 15 کام، ان کاموں کی تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، میں ذرا عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب مال فے کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے، مال فے کہتے ہیں سرکاری پیسے کو، سرکاری پیسے کو ذاتی خزانہ سمجھ کے اڑایا جائے، اور
ہمارے ہاں جتنی بھی حکومتیں آئیں تقریباً سب نے یہی کچھ کیا۔ جب سرکاری خزانوں کو ذاتی مال سمجھ کے اڑایا جائے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کئی دن تو نظام سلطنت چلاتے رہے، پھر گھر کا نظام نہیں چلتا تھا، صبح سے شام تک جو سلطنت کا کام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ بازار جا رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ بازار کیوں جا رہے ہیں، آپ تو اپنا کام کریں خلافت کا۔ فرمایا کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، تو میں چاہتا ہوں میں میرا جو پہلے کا کاروبار ہے وہ بھی چلاتا رہوں، خلافت کا نظام بھی، دکان پہ بھی بیٹھوں اور نظام بھی چلاؤں۔ تو ظاہر ہے یہ ممکن تو نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، آپ دکان پہ نہ جائیں، آپ کا ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، اور وظیفہ پتہ کیا ہوگا؟ بڑے بڑے صحابہ نے بیٹھ کے بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کے بادشاہ کا وظیفہ، تنخواہ مقرر کی، سیلری کتنی؟ ایک مزدور کے برابر۔ یہی طے ہوا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی لے کے اپنا گزارا چلاتے رہے۔ اور پھر مزاج، ایک دفعہ گھر والوں نے کہا کہ تنخواہ آپ کی بڑی تھوڑی ہے، تو اگر تنخواہ تھوڑی بڑھ جائے یا کوئی نظام بن جائے تو نا میٹھی چیز نہیں کھائی بڑے عرصے سے، تو چلو کوئی میٹھی چیز بنا لیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، تنخواہ میں سے نے تھوڑی تھوڑی بچت کرنا شروع کر دو۔ جب بچت کی کر کے کوئی دنوں یا مہینوں کے بعد جب ایک دفعہ کوئی میٹھی سویٹ ڈش بنانے میں گھر والے کامیاب ہوئے تو پوچھا کتنی بچت کی؟ کہا جی اتنی بچت۔ فرمایا اس کا مطلب اتنے پیسے میرے پاس ضرورت سے زیادہ آ رہے ہیں، وہ جا کے کم کروا دیے۔ اور وفات کے وقت فرمایا تھا میں نے، اللہ نے مجھے بڑا کچھ دیا تھا، سارا اسلام پہ خرچ کر دیا ہے، اور آخر میں میرے پاس یہ جائیداد کچھ زمین پڑی ہے، اپنے بیٹے سے کہا یہ زمین بیچ دینا، اور جو پیسے آئیں نا وہ پیسے بیت المال میں جمع کروا دینا، سرکاری خزانے میں، کیونکہ جو میں تنخواہیں لیتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے پلے سے واپس کر دو۔ اس طرح کے ہمارے تو حکمران ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ حالات ہو جائیں کہ حاکم وقت سرکاری خزانے کو، عوام کے پیسے کو لوٹ کے کھا جائے، اپنی ذاتی عیاشی پہ لگا دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زمانہ قیامت آنے کا ہے۔ والامانۃ مغنمہ، فرمایا جب لوگوں کی یہ حالت ہو، ساری گالیاں حکمرانوں کو تو نہیں دینی چاہیے، اپنے قصور بھی دیکھنے چاہیے۔ فرمایا جب لوگوں کی یہ حالت ہو کہ کسی کو امانت پکڑا دو تو بس وہ نہیں ملے گی، بھول جاؤ اس کو۔ لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ امانت واپس کرنے کا نام نہ لیں اور اس کو مال غنیمت سمجھ کے کھا جائیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور فرمایا جب زکوٰۃ کو لوگ مصیبت سمجھنے لگے، زکوٰۃ دینے کو مصیبت، زمیندار زمین کی زکوٰۃ یعنی کہ عشر دینے کو بھی مصیبت سمجھے، پیسے والا پیسے کی زکوٰۃ دینے کو مصیبت سمجھے، اور کوشش کرے، اللہ کرے میں مسئلہ پوچھوں اور جواب ملے کہ تیرے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کا مزاج یہی لگ رہا ہوتا ہے سوال کے انداز سے کہ یہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ بھئی تیرے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ کو آپ کی زکوٰۃ کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں دینی تو نہ دو، نقصان آپ کا اپنا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خوش ہو کے خرچ کرنا چاہیے۔ آپ کتنا دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، جو دے رہے ہیں نا اللہ اس اماؤنٹ کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کو بھی اللہ دیکھتے ہیں، دونوں کو ملا کے، دونوں کو ضرب دے کے آپ کا اجر لکھا جاتا ہے۔ وہ دوسری چیز کون سی ہے؟ دل کی خوشی، کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی دل کی چاہت اور خوشی کے ساتھ دے رہا ہے کہ دیکھیں الحمدللہ یہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں میں۔ تو آپ کا اجر لکھنے سے پہلے آپ کے پیسے اور اس کے ساتھ دل کی خوشی کو دیکھا جاتا ہے، دونوں کو ضرب دے کے آپ کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اور اگر دل میں خوشی نہیں ہے، الٹا افسوس ہے دیتے ہوئے، مصیبت سمجھ کے دے رہے ہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر ایسے دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کو تو ویسے ضرورت نہیں کہ کوئی زکوٰۃ دے، اور ہم اس طرح دے رہے ہیں کہ ہمیں ملنا کچھ نہیں، تو پھر رہنے دیں، پھر نہ دیں۔ باقی وبال آخرت میں بڑا سخت ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو لوگ مصیبت سمجھ لیں، وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں،
ایک سال یہ پیسے میرے پاس ہیں، اگلے سال پورا ہونے سے پہلے بیوی کو دے دے بھئی اب تیرے ہیں، اور وہ بھی سال پورا ہونے سے پہلے پھر مجھے دے دے کہ اب تیرے ہیں، نہ سال پورا ہو اور نہ زکوٰۃ فرض ہو۔ تو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے زکوٰۃ سے جان چھڑانے والی قوم جب آئے گی تو اسی قوم کے اوپر قیامت بھی آئے گی۔ فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، جب علم حاصل کرنے کا مقصد دین نہ رہے۔ آج علم حاصل تو ہر بندہ کر رہا ہے، ہر بچہ کر رہا ہے، ہر ایک لگا ہوا ہے، لیکن کون سا علم؟ دنیا کا، دنیا کا۔ دیکھیں پہلوں کے پاس بھی دنیا کا علم تھا، لیکن وہ دین کا علم تو ضرور رکھتے تھے، وہ ہر حال میں ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ دنیا کا بھی ہوتا تھا۔ دنیا کے علم کو غلط کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن اتنا کہ جینے کا مقصد ہی دنیا بن جائے، اس کو غلط کہا جا رہا ہے۔ تو دین سیکھنے کا مقصد بس ایک ہی رہ جائے گا کہ دنیا مل جائے، بس یہ کہیں نہ جاتی رہے۔ وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، فرمایا جب لوگوں کے یہ حالات ہو جائیں، ماں کے نافرمان اور بیوی کے فرما بردار شوہر بن جائیں، جب ماں کے نافرمان ہوں اور بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں، تو فرمایا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان پہ قیامت توڑ دی جائے۔ یہ مخلوق اس قابل ہے جس کو ماں کے مقام کا پتہ نہیں۔ دیکھیں ماں آپ کی حاکم ہے، بیوی آپ کی محکوم ہے۔ ماں کا آرڈر آپ پہ چلے گا، آپ کا آرڈر بیوی پہ چلے گا۔ جب لوگوں کی نیچر ہی بدل جائے گی، لوگ فطرت کے اصولوں کے الٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر یہ دنیا بھی گلے پڑ جائے گی اور قیامت آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عزت احترام کا بے حد حکم دیا، اور یہ عجیب حالت ہے کہ بیوی کی مانتا ہے، حالانکہ قرآن میں ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بیوی کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ آپ کی بات مانے۔ بیوی کو ماں بنا لیا، ماں ہی بنا لیا نا، جب ماننی اس کی ہے تو بیوی کو ماں بنا لیا، تو یہ لوگ اس قابل کب ہیں کہ یہ زندہ رہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، جن لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ دوست کو اپنا سمجھیں گے، باپ کو غیر سمجھیں گے، دوست کی مانیں گے، باپ کی نہیں مانیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ میرا دوست بڑا میرا خیر خواہ ہے، اور جس باپ نے پالا سنبھالا سب کچھ کیا، آج وہ اچھا ہی نہیں لگ رہا آپ کو۔ تو فرمایا جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ باپ سے جان چھڑاؤ گے اور دوستوں کے قریب ہوتے جاؤ گے، تو اتنا یہ بگڑا ہوا مزاج ہے، یہ لوگ جینے کے قابل نہیں، یہ تباہی اور بربادی کے قابل ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، مسجد میں ایک ہی آواز کے بلند ہونے کی اجازت ہے، وہ ہے دین کی آواز، وہ اذان ہو، وہ اقامت ہو، وہ تعلیم ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، نماز کے اندر قرات ہو، بس دین کی آواز تو بلند ہو سکتی ہے، دین کے علاوہ اور کوئی آواز مسجد میں بلند نہیں کی جا سکتی، جائز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مسجدوں میں بلند آواز سے بولنا کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے گھر میں پہنچ کے بھی اس بے شعور آدمی کو اتنی عقل نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا یہی آدمی ڈی پی آفس میں جا کے اتنا اونچا بولے گا؟ ڈی سی کے پاس جا کے بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ اس بدقسمت نے اللہ تعالیٰ کو ان کے قابل بھی نہیں سمجھا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے اور بلا وجہ اونچا اونچا بولی جا رہا ہے۔ مسجد کا تو بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے مسجد کا۔ جب مسجد میں آئیں تو بس دھیمی آواز سے، آہستہ آواز سے بولیں، ضرورت کی بات کرنی پڑ جائے تو، نہیں تو بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ اللہ کریں اور چلے جائیں۔ اگر مجبوری بنے کچھ کہنا پڑے تو انتہائی آہستہ آواز سے، شور شرابہ نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو۔ تو مسجدوں کی تقدس کو جو لوگ پامال کریں گے وہ اس قابل نہیں کہ زندہ رہیں، ان پہ قیامت قائم ہوگی۔ اور مسجدوں میں آواز بلند ہونے کا ایک مفہوم محدثین نے لکھا ہے کہ ہر آدمی مسجد میں چودھری بننے کی کوشش کرے کہ میں یہاں کا بڑا ہوں، نہیں میں بڑا ہوں، میں بڑی شے ہوں،
مسجد میں باشو میری چلنی چاہیے، جب ان چکروں میں پڑ جائیں کہ میری چلنی چاہیے مسجد میں، تو ایسے لوگ جینے کے قابل ہی نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ بھئی مسجد آپ کی سیاست، آپ کی حکمرانی کی جگہ نہیں ہے۔ آپ آئیں، عبادت کریں اور جائیں، کچھ سیکھنا پوچھنا تو پوچھ لیں بس۔ ہاں مسجد کی خدمت کوئی کر سکتے ہیں، جھاڑو پکڑ کے صفائی کر سکتے ہیں اور کوئی کام کر سکتے ہیں تو سعادت سمجھیں، آپ کام کریں، لیکن مسجد کے معاملات میں دخل اندازی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کسی کے لیے۔ مسجد کے معاملات میں بلا وجہ دخل نہیں دینا چاہیے۔ تو لہٰذا مسجد ایسی جگہ نہیں کہ وہاں ہر آدمی کوشش کرے کہ یہاں میری چلے، میں نمایاں نظر آؤں، میں آگے آگے نظر آؤں، میں بڑا بڑا۔ جس کو اللہ کے گھر میں پہنچ کے اللہ کی طرف دھیان نہیں، وہ کہتا ہے لوگ مجھے آگے دیکھیں، تو یہ بڑا بدبخت آدمی ہے۔ اللہ کے گھر میں آئیں تو بس اپنے آپ کو بھول کے آئیں اور اللہ رب العالمین ہی کی ذات بس دل میں ہو۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، فرمایا جب لوگوں کا حال یہ ہوگا، جتنا بڑا بدکار اتنا سردار، جتنا بدکار اتنا سردار، جتنا دین سے دور ہے اتنا بڑا ہے، اتنی عزت دیتے، اتنا ہی اس کو آگے لگاتے ہیں ہر کام میں، سارے معاملات اسی کے حوالے کر رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ جئیں، اللہ ان لوگوں پہ تباہی مسلط کرے گا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور فرمایا کان زعیم القوم ارذلہم، فرمایا جب یہ حالات ہوں کہ قوم کا سربراہ گھٹیا ترین آدمی ہو، قوم کا سربراہ گھٹیا ترین آدمی، کسی ایک خاندان ایک قبیلے کی بھی بات ہو سکتی ہے اور پورے ملک کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھٹیا ترین آدمی ہو، بیکار اور نکما آدمی ہو۔ تو جب یہ حالات ہو جائیں کہ نکمے کو پیچھے کرنے کی بجائے اسی کو سب سے آگے کیا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ لوگ جینے کے قابل نہیں ہیں۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، فرمایا جس معاشرے میں یہ حال ہو کہ لوگوں کے ڈر سے ان کی عزت کی جاتی ہو، لوگوں کے ڈر سے ان کی عزت کی جاتی ہو، جو جتنا طاقت والا ہے اتنا عزت والا، فرمایا کہ یہ بہت تباہی والی بات ہے۔ طاقت اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقت والا بھی ہو، ماشاءاللہ عزت والا بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ طاقت میں کمزور ہوں لیکن وہ عزت کے قابل ہوں، ان کی عزت کوئی نہ کرے اور ان کی عزت کریں جو طاقتور لوگ ہیں۔ تو فرمایا جب طاقت کی بنیاد پہ عزتیں کی جائیں گی تو یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، شیطانی معاشرہ ہے اور یہ لوگ جینے کے قابل نہیں ہیں۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، جب آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، فرمایا جب ناچ گانا غالب آ جائے، ناچ گانا غالب آ جائے وہ وقت تباہی اور بربادی کا ہے۔ یہ ناچ گانا کیسے غالب آئے گا؟ کس چیز پر غالب آئے گا؟ محفلوں پہ۔ اس زمانے میں تو کوئی ناچنے گانے والے ہوتے تھے کروڑوں میں 2-4 ہوتے تھے، اور اب بچنے والے 2-4 چند فیصد رہ گئے، باقی سب اسی میں مبتلا۔ فرمایا کہ جب یہ حالات ہوں کہ ناچنے گانے والے غالب آ جائیں، غالب تو آج اس حد تک آئے کھڑے ہیں کہ ہر گلی ہر بازار ہر جگہ ناچ گانا، اور اگر آپ خبریں بھی سن رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ناچ گانے کی مشہوری۔ اچھا کسی چیز کو پروڈکٹ کی مشہوری ہے تو اس کے ساتھ بھی ناچ گانا، اور اگر کوئی بھی پروگرام ہے تو اس کے اندر بھی یہی بکواس۔ اور حالات یہ ہیں کہ نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا ہے تو بھی ناچ گانے کے انداز میں۔ کچھ ہوتے ہیں ان کے فیشن دیکھیں، وہ ناچ گانے والوں جیسے بڑے سج کے آتے ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ کچھ نعت خوان، سارے نہیں بھائی، کچھ نعت خوان میں نے سنا ہے کہ وہ اگر بڑی محفل میں جانا تو بیوٹی پارلر سے ہو کے آتے ہیں۔ تو یہ حالات ہے۔ اور یہ ہے کہ نعت پڑھنے والا بھی وہ ناچ گانے والوں جیسا، ان کے انداز اور ان کے سٹائل دیکھیں نعت پڑھنے کے، اسی طرح۔
اور نعت بھی اچھی نہیں لگتی جب تک اس کے ساتھ میوزک نہ ہو، اور نعت بھی اچھی نہیں لگتی جب تک کوئی گانے والا نعت نہ پڑھے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں جی فلاں گویا ہے اس نے نعت پڑھی ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، ایمان تازہ ہو گیا۔ بھائی تیرا ایمان بھی اسی طرح کا ہی ہے جو ان سے ہی تازہ ہوتا ہے۔ تو نعت بھی اچھی نہیں لگتی جب تک میوزک ساتھ نہ ہو۔ وہ ایک مہینہ آتا ہے اس میں نعتیں ذرا زیادہ سامنے آتی ہیں، ماشاءاللہ اچھی بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، اور اچھی چیز کی کون تعریف نہیں کرتا۔ ان میں کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جن کی نعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے۔ وہ میں نے مخصوص نعتوں پہ سرگودا شہر کی ایک بڑی مسجد کے سامنے لوگوں کو ناچتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے، نعت کے اوپر گاڑی پہ ڈیک لگے ہوئے، اور کیا بات ہے جی۔ تو بہرحال نعت بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ ہے ناچنے گانے والوں کا غالبانہ کیا ہے کہ نعت بھی اچھی نہ لگے جب تک وہ گانے کے ماحول میں نہ ہو، اور غالبانہ یہ ہے کہ آپ خود جائیں، اللہ سب کو لے جائے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے موبائل سے گانے کی آواز خانہ کعبہ کے اندر آ رہی ہے۔ اور غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ دین کے سب سے بڑے مرکز میں ناچ گانے کی، اور ان کو محسوس ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں یہ غلط اور حرام چیز ہے۔ یہ حالات ہے۔ اور روضہ اقدس کے سامنے بھی میں نے خود دونوں جگہ کئی بار میوزک بجتا ہوا سنا ہے، کئی بار۔ اس لیے عرض کرتا ہوں اللہ پاک لے جائے تو موبائل کو بس خاموش ہی رکھیں۔ ایک مسئلہ سن لیں کہ میوزک والی ٹیون لگانا حرام ہے۔ ٹیون لگائیں کوئی سادہ سی۔ ہم کہتے ہیں کہ نعت اور تلاوت بھی ٹیون پہ نہ لگائیں، کیونکہ موبائل اس وقت بھی بولے گا جب آپ واش روم میں ہوں گے، اچانک بول پڑے گا، تو وہاں نعت، وہاں درود پاک، وہاں تلاوت، یہ تو برا ہے، اور میوزک بھی حرام ہے۔ تو پھر کوئی سادہ سی چیز ہو جس میں میوزک نہ ہو اور نہ ہی اتنی مقدس ہو کہ وہ کسی جگہ بولے اور پریشانی بنے، تو اس طرح کی سادہ سی آواز کو رنگ ٹیون کے طور پہ لگا سکتے ہیں۔ گانا لگانا جائز نہیں ہے۔ گانے کے لفظ بولے گئے ہوں ساتھ یا نہ بولے گئے، لیکن میوزک چل رہا ہے تو بس یہ حرام ہے۔ ہماری مسجدوں میں جب بولتے ہیں نا موبائل، تو بہت سارے، سب تو نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے ٹیون میوزیکل لگی ہوتی ہیں، مسجد کے اندر میوزک بج رہا ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ناچنے گانے والے غالب آ جائیں گے۔ نمازی ہے نماز کے اندر کھڑا ہے اور جیب میں موبائل ہے اور 200-300 گانا اس کے اندر اب بھی ریکارڈ ہے، اب چلاؤ تبھی ناچنا گانا شروع ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ناچ گانے کا غالب آنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی سچی ذات تھے، فرمایا قیامت کے قریب ناچنے گانے والے غالب آ جائیں گے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آخر میں آنے والے پہلوں پہ لعنت کریں گے۔ آج کل یہ ایک ٹھیکہ تو لیا ہوا مرزا انجینئر محمد علی انجینئر نے، اس کا کوئی بیان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں اس نے علماء کرام پہ اور پچھلوں پہ لعنت نہ کی ہو، بشمول سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ صحابہ کو گالیاں سیدھی گالیاں، اللہ معاف فرمائے، اور ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ بس میں ہی ہوں دنیا میں، ہدایت ہے تو میرے پاس ہے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کسی عزیز سے کہا، میں نے کہا ہدایت والا وہ ہوتا ہے جس کی بات سن کے اپنی غلطی غلط لگے اور دل چاہے کہ اب میں نیکی کروں اور نیکی میں آگے بڑھوں، وہ ہدایت والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کے اس طرح کا شعور ملے۔ میں نے کہا سچی بتاؤ، مرزے کی باتیں سن کے آپ عمل میں آگے بڑھے ہو یا پیچھے ہٹے ہو؟ وہ نوجوان اس کی حمایت کر رہا تھا، یہ بات سن کے سوچا، مسکرایا اور کہا جی عمل میں تو سستی بڑھی ہے، عمل سے پیچھے ہٹاؤں؟ میں نے کہا ہدایت والے کے پاس بیٹھو گے دین پہ یقین مضبوط ہوگا، اور فتنے والے کے پاس بیٹھو گے تو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ یہ بتاؤ کہ اس کے پاس بیٹھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے یا شکوک و شبہات بڑھتے ہیں؟ کہنے لگا بڑھتے ہیں شکوک و شبہات۔ میں نے کہا اسی کو فتنہ کہتے ہیں،
اور فتنے والا چاہے قرآن اور حدیث پڑھ کے سنا رہا ہو پھر بھی فتنے والا ہے۔ آپ کہیں گے ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث پڑھ رہا ہے؟ جی ہاں، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کے دور میں ایک ٹیم اٹھی تھی، ان کو خارجی بولتے تھے۔ وہ قرآن پاک پڑھ کے مرضی کا غلط مطلب کر کے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کے سکھائے ہوئے مطلب کے الٹ مطلب کرتے تھے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیتے تھے۔ اب بتائیں، وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، یہ آیت پڑھ کے ان الحکم الا للہ، آگے جو کڑی سے کڑی جوڑتے جوڑتے کہتے علی اور علی کے ماننے والے کافر ہیں معاذ اللہ، یہاں کہتے تھے۔ تو کیا خیال ہے خالی آیت پڑھنے سے ہم اس کا احترام شروع کر دیں گے؟ نہیں، اگر آیت پڑھ کے غلط مطلب بیان کر رہا ہے تو قرآن پڑھ کے سنا کے بھی گمراہ بنا رہا ہے، وہ حدیث سنا کے بھی آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں، یہ تو ہوں گے فتنے۔ آپ علیہ السلام نے فتنے کے دور میں کافی ہدایات دی ہیں، اور ان میں سے ایک بہترین ہدایت یہ ہے کہ فتنے کے دور میں اللہ والوں سے جڑے رہو۔ جیسے آپ کا تعلق کمزور ہوگا فتنے درمیان میں داخل ہوتے جائیں گے، اللہ والوں سے جڑے رہو۔ اور پھر آگے چل کے جو علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں آئیں گی نا قیامت کی، ان میں ایک آئے گی حضرت مہدی کا ظاہر ہونا۔ حضرت مہدی جب پیدا ہوں گے دنیا میں کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ پیدا ہو گئے، جب وہ بڑے ہوں گے کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ دنیا میں ہیں اور اتنی عمر کے ہو گئے، اور حضرت مہدی کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی تو انہیں یقین آئے گا میں مہدی ہوں۔ مدینہ میں رہتے ہوں گے، اس حدیث پاک میں کہ وہاں کا بادشاہ مر جائے گا اور بادشاہ کس کو بنائیں اس پہ اختلاف ہوگا، کسی وجہ سے اسے یہ خطرہ ہوگا کہ مجھے بادشاہ نہ بنا دیں، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا، تو وہ مدینہ سے چھپ کے بھاگ کے مکہ آئیں گے اور دوران طواف وہ پکڑے جائیں گے۔ پکڑے جائیں سے مراد پہچانے جائیں گے، اور اس وقت کے علماء اہل علم ان کو پہچان لیں گے اور پہچان کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ کہیں پہ ہوں گے، وہاں پہچانے جائیں گے۔ رکن ابراہیمی کون سا ہے؟ مقام ابراہیم تو بیت اللہ کے دروازے کے تقریباً سامنے ہے، تو اس سے پچھلی نکر وہ کون سی ہے؟ حجر اسود والی، اور اس سے پچھلی نکر وہ رکن یمانی ہے۔ تو بیت اللہ کی جو نکر رکن یمانی والی ہے اس کے اور حجر مقام ابراہیم کے درمیان وہ پہچانے جائیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اس وقت ان کو یقین آئے گا یار وہ تو میں ہی ہوں، ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو مہدی ہونے کے دعوے کرتا پھرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ ان کو تو دعویٰ کرنا ہی نہیں پڑے گا، بیعت لوگ شروع کریں گے پھر یقین آئے گا میں وہی ہوں، اس کو تو خود یقین نہیں ہے، وہ تو چھپتے پھرتے ہوں گے۔ اور حضرت مہدی جو ہوں گے وہ یہیں پہچانے جائیں گے، لیکن ان کی علامات بھی ہیں حدیث پاک میں۔ ان کا نام محمد، ان کی والدہ کا نام آمینہ، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کا خاندان قریش سید۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اونچی ناک والے ہوں گے، اونچی ناک، خوبصورت چہرے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پہ بہت ساری فتوحات ظاہر کریں گے۔ تو وہ مقام ابراہیم کے پاس آ کے بھی دعویٰ نہیں کریں گے لوگوں بات سنو میں حضرت مہدی ہوں، یہ نہیں کہیں گے، لوگ ان کو کہیں گے کہ تم حضرت مہدی ہو۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ، جامعہ اسلامی امدادیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث، وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ بہت پہلے کی بات ہے، کوئی اندازہ لگا رہا ہوں کوئی 30-35 سال پہلے کی بات۔ تو کسی آدمی نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ میں فتنہ پھیلاؤں گا، میں کہوں گا میں امام مہدی ہوں، تو اسی جگہ جہاں کا ذکر ہے وہاں آ کے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ وہ جو مہدی ہیں وہ میں آ گیا ہوں، لوگوں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو علم والے بڑے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ استاد جی فرماتے میں نے رش دیکھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ قریب گیا تو وہ آدمی دعوے کر رہا ہے جی میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پہ
بیعت کرو۔ استاد جی کہہ رہے ہیں لوگ تو شروع ہو کے بیعت کرنا، کہتے ہیں اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا فرمائی، میں اس وقت زور سے بولا بلند آواز سے، میں نے کہا اللہ کی قسم یہ مہدی نہیں ہو سکتا، اس میں مہدی کی ایک نشانی بھی نہیں پائی جاتی۔ پہلی نشانی غلط ہے کہ مہدی وہ ہوگا جس کو لوگ کہیں گے حضرت آپ مہدی ہیں، اور یہ لوگوں کو کہہ رہے، پہلی نشانی الٹ ہو گئی۔ اس کا نام و نسب پوچھا تو پتہ نہیں کون نکلا، حضرت نے وہاں کھڑے ہو کے بڑے اونچی آواز سے کہا، اور استاد جی فرما رہے تھے زیادہ تر پاکستانی لوگ گر رہے تھے اس کے اوپر، وہی جا رہے تھے۔ تو خیر انہوں نے مخالفت کی، الحمدللہ پھر لوگ بیعت سے ہٹ گئے، اور پھر کچھ دیر کے اندر وہ پکڑا گیا، شرطے لے گئے اس کو۔ تو یہ حالات ہیں، تو مہدی کی نشانیاں تو دیکھنی چاہیے۔ اب ایک آدمی انڈیا میں پیدا ہوتا ہے، پوری زندگی نہ مکہ میں قدم رکھ سکا نہ مدینہ میں، اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کو مہدی بھی کہتے ہیں، مرزائی جو ہیں قادیانی کو مہدی کہتے ہیں۔ تو بھئی وہ مہدی ہو سکتا ہے، اس کا تو نام ہو رہا ہے، ماں باپ کے نام ہو رہے ہیں، علاقہ ہو رہا ہے، زندگی ساری ہو رہا ہے، اور یہ دعوے کر کر کے گیا، اور اس کو تو لوگ بتائیں گے ہر بات الٹی۔ حضرت مہدی کے زمانے میں ہندوستان فتح ہوگا، بادشاہ کو زندہ زنجیروں میں جکڑ کے گرفتار کر کے لائیں گے، ہندوستان کا مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کے حدیث پاک میں آتا ہے 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر، لکھا ہوگا، واضح نظر آئے گا، اور وہ جو دجال ہوگا اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور دوسری آنکھ ہوگی تو ٹھیک، لیکن آنکھ کے اوپر ایک اتنا انگور جتنا دانہ بنا ہوا ہوگا، اعلیٰ درجے کا بد شکل ہوگا وہ۔ اور وہ دجال دعویٰ کیا کرے گا؟ خدائی کا، خدائی کا دعویٰ سٹیپ وائز کرتے کرتے آخری دعویٰ اس کا خدائی کا ہوگا۔ وہ کہے گا میں ہی خدا ہوں، میں بارشیں برساتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ اور وہ دنیا میں بڑا فتنہ پھیلائے گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، دنیا میں بڑا فتنہ پھیلائے گا۔ وہ کہے گا بارش برساؤ، فوراً بادل آ کے بارش برسیں گے۔ وہ زمین کو کہے گا سبزہ ہوگا، فوراً اگ جائے گا۔ تو یہ ابھی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال کے متعلق نہیں، قیامت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب یہ جو مکہ مکرمہ کی زمین ہے یہ سرسبز ہو جائے گی۔ اس سال میں نے کچھ ذرا سی جھلک ویڈیو میں دیکھی ہے، اور ایک حاجی سے میں نے سنا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بے تحاشا سبزہ ہو گیا ہے، جیسے یہاں مری وغیرہ میں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب یہ وقت آ جائے گا، دیکھا نہیں ہے لیکن آپ میں سے کوئی جائے تو ہوا کہ ہمیں بھی بتا دے کہ یہ کیسا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو علامات بتائی ہیں، وہ پھر دجال کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزر چکے ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، آسمان پہ زندہ ہیں، ان کو دوبارہ زمین پہ بھیجا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا وہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور اسلامی نظام قائم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، خدمت اسلام کی کریں گے، امتی بن کر رہیں گے۔ تو یہ بہت ساری نشانیاں ہیں قیامت کی، اور ان کے بعد ایک عرصے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے ایک عرصے کے بعد مغرب سے سورج طلوع ہوگا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا، طلوع الشمس من مغربہا۔ اس وقت کے بعد وہ طلوع ہو کے آدھے دن تک آئے گا اور پھر واپس ہوگا، اور پھر قیامت نہیں آ جائے گی، پھر دوبارہ صحیح گردش شروع ہو جائے گی اور روٹین کی زندگی ہوگی۔ لیکن اب اللہ کا قانون سب کے لیے بدل جائے گا۔ اتنی بڑی نشانی آنے کے بعد جو اب تک ایمان نہیں لایا اور اب چاہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں، اس کا کلمہ قبول ہی نہیں، کیونکہ وہ غیب پہ ایمان نہیں لا رہا، اب تو اس نے سارا دیکھ لیا ہے۔ تو اس لیے ایمان بھی پہلے کا ہے، فتنوں سے بچیے اور فتنوں سے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو بچائیے۔ آخر میں یہ کہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا درس حدیث الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے۔ آج بدھ ہے اور کل جمعرات، کل تو چھٹی ہے، اور پرسوں انشاءاللہ اس سال کا آخری درس حدیث پاک ہوگا، تو آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیے۔ پرسوں انشاءاللہ آخری درس حدیث ہوگا۔ الحمدللہ۔